کدی تھکیا ہی نہیں۔ موغنہار نکما تے سمجھ ہمیں بخشنہار کوئی او دے جیا کدے تکیا ہی نہیں۔ یاروں منگدیاں اسی تھک گئے ہاں، دیندیاں او کدے تھکیا ہی نہیں۔ اور رومیہ کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیف الملوک کی ابتدا میں عظمت و نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ، تے او محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشر دا، آپ یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دردہ، تے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھین تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ میاں صاحب کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کے پوچھتا ہے کہ سرکار سنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ 3 مہینے کے لیے رج جاتا تھا۔ میاں صاحب نے یہ سن کے ارشاد فرمایا جے 3 مہینے خلقت رجی ویکھ کے یوسف کنانی، جنہ محمد عربی جنٹا رج کے دوئے جہانی، نال اشارت ٹکڑے کیتا جس نے چند آسمانی، 7 روڑا تھی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی۔ اس شعر میں میاں صاحب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے وہ چنا دے ٹوٹے کرا جاند ہے، وہ سورج نو الٹا پھرا جاند ہے، وہ پانی تے پتھر ترا جاند ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاند ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاند ہے، وہ انگلاں چو چشمے وگا جاند ہے، پتھراں نو کلمہ پڑھا جاند ہے، تے رتبہ نبی دا خدا جاند ہے۔ واجب صد احترام حضرات گرامی قدر، آج ہم سب یہاں پر ملک کامران حسین صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں سے جس آیہ مبارکہ کے لفظ پڑھے ہیں، اللہ نے وہاں پہ فرمایا کہ میں نے 2 فیصلے کر دیے ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک فیصلہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بارے میں کیا ہے، اور دوسرا فیصلہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ 2 فیصلے، ایک میری ذات کے بارے میں، دوسرا تمہارے ماں باپ کی ذات کے بارے میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا ایمان تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کبھی کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کوئی طاقت اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری کائنات بدل سکتی ہے، مگر نہ اللہ کی ذات بدل سکتی ہے، نہ اللہ کی بات بدل سکتی ہے۔ اب وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایک فیصلہ میرے بارے میں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، نہ کسی دربار کو، نہ مزار کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی سید کو، نہ ولی کو، نہ بزرگ کو۔ سجدہ اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کرنا۔ سجدہ جسم کے 8 حصے زمین کے اوپر لگانے کا نام ہے۔ جب ہمارے جسم کے 8 حصے زمین کے اوپر لگتے ہیں تو اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ 8 سے زیادہ بھی نہیں لگا سکتے، 8 سے کم بھی نہیں لگا سکتے، نہ 9 لگانے ہیں نہ 7 لگانے ہیں۔ سجدہ تب ہوگا جب صرف 8 حصے زمین کے اوپر لگیں گے، بلکہ 9 اور 7 بھی زیادہ ہیں۔ 8 حصے زمین کے اوپر لگے تو سجدہ ہوتا ہے، اس سے کم اور زیادہ ہم نہیں لگا سکتے، نہ 7.25 کر سکتے ہیں نہ 8.25 کر سکتے ہیں۔ اور وہ 8 حصے کون سے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا سجد العبد سجد معه 7 اعضاء قدماه وركبتاه ويداه وجبهته۔ حضور نے فرمایا سجدہ تب ہوتا ہے جب 8 حصے زمین کے اوپر لگے۔ اب ذرا آپ وہ 8 حصے گنے اور ذہن کے اندر رکھیں۔ پہلے 2 حصے ہیں دونوں پاؤں، پھر 2 گھٹنے، پھر 2 ہاتھ، 6 ہو گئے۔ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 7واں ناک اور 8واں ماتھا۔
یہ 8 حصے جب زمین کے اوپر لگتے ہیں تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے 8 حصے یہ زمین کے اوپر اگر لگانے ہیں تو صرف اللہ کی ذات کے لیے لگانے ہیں۔ ان 8 حصوں کا 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، ناک اور ماتھا، ان کا زمین کے اوپر لگنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے میرے بندو، تمہارے جسم کے یہ 8 حصے زمین کے اوپر صرف اور صرف میری ذات کے لیے لگنے چاہیے۔ چل گیا کہ سجدہ اسے کہا جاتا ہے جب 8 حصے زمین کے اوپر لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی دربار مزار کے اوپر حاضری دیتے ہیں تو ذرا سا ساتھ نیچے کرتے ہیں یا وہاں پہ کسی چیز کو بوسہ دے دیتے ہیں، وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ 8 حصے زمین کے اوپر لگانے کا نام ہے۔ اگر 7 لگے تو تب بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے فرمایا عبادت صرف میری کرنی ہے، یہ میرا پہلا فیصلہ ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فیصلہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے بندو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو 2 نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، ماں اور باپ، ان کے ساتھ جب بھی کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے، جب بھی کرنی ہے ان کی پیروی کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے ان کی تابعداری کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے ان کے سامنے عاجزی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا حسن سلوک کے علاوہ، ادب اور اطاعت اور پیروی کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 فیصلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے کر دیے ہیں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور حسن سلوک کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ویسے تو دانشوروں نے، عقل مندوں نے کہا ہے کہ ماں باپ جو ہے یہ سب سے پہلے استاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا اور میرا سب سے جو پہلا سکول ہے وہ ماں کی گود ہے، وہاں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ ماں سب سے پہلا استاد ہے اور باپ بھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ صرف اس مثال کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ بچپن میں جب ہم جوتا پہننا شروع کرتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم دایاں جوتا بائیں پاؤں میں اور بایاں دائیں میں پہن لیتے تھے، سجا کھبے تے کھبا سجے، اور ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹا جوتا پہننے کا طریقہ یہ ہے، ایسا ہی ہے نا میرے محترم سامعین؟ ماں باپ پہلے استاد ہیں۔ ہم سارے قرآن کا ادب کرتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کے ان بچوں سمیت ایک ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ ہم نے قرآن کا ادب کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ قرآن کی طرف کمر کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں جی کانٹ قرآن حل نہیں کرنی۔ آپ اس سے پوچھیں جی کوئی بندہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو تم اوپر بیٹھ سکتے ہو یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں جی قرآن پاک سے ہم اونچا ہو کے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کو یہ جو قرآن کا ادب ہے یہ کس نے سکھایا ہے؟ سب سے پہلے یہ ماں باپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے ماں باپ بے شک ان پڑھ تھے، انہیں بے شک ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر اولاد کو وہ قرآن کا ادب کرنا سکھا گئے۔ یہ قمیض کے بٹن بند کرنا ماں باپ نے سکھایا ہے، کھانا کھانا ماں باپ نے سکھایا ہے، کپڑے پہننا ماں باپ نے سکھایا ہے، نہانے کا طریقہ ماں باپ نے سکھایا ہے۔ سچ کہا ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے استاد ہیں۔ انسان کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ اور سکول ہے وہ ماں باپ کی گود ہے، وہاں سے بندہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو ذرا آپ سے گزارش کروں گا اپنے استادوں کے لیے کہیے سبحان اللہ، بآواز بلند ماں باپ کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ میاں صاحب اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں صرف استاد نہیں ہے ماں باپ، آپ فرماتے ہیں ماں منی تا رب منایا پہلا مرشد مائی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں یہ ماں باپ جو ہیں یہ سب سے پہلے پیر و مرشد ہیں، اور یہ ایسے پیر و مرشد ہیں جب تک یہ 2 گھر میں بیٹھے ہوئے پیر بندے کے اوپر راضی نہ ہوں اس وقت تک اللہ اور اس کا رسول بھی بندے پہ راضی نہیں ہوتے۔ ان 2 پیروں کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین، آج کے بعد آپ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ہمارے 3 پیر ہیں۔ کتنے پیر ہیں؟ سب سے پہلے پیر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ ابا جی سرکار، دوسرے پیر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ اما جی سرکار، اور جو تیسرے پیر ہیں یہ وہ ہیں
جو ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور ان کی بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ 3 پیر ہیں ہمارے، اماں جی سرکار، ابا جی سرکار اور جس پیر کی ہم نے بیعت کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ان 3 پیروں کا نچوڑ نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ جو تیسرا پیر ہے ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں، جو پہلے 2 پیر ہیں وہ اللہ اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ تیسرا پیر ہماری پسند کا ہے، پہلے 2 پیر اللہ کی پسند کے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ جو تیسرا پیر ہے یہ مریدوں کی نظر نیاز پہ پلتا ہے۔ اب میں آپ سے معافی چاہوں گا، آپ نے برا محسوس نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، آپ نے یہ نہیں سمجھنا میں پیروں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں خود پیر و مرشد والا ہوں اور بہت سے لوگ مجھے بھی پیر و مرشد سمجھتے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں ذرا اپنے خلاف بھی تقریر کروں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ یہ جو تیسرا پیر ہے نا یہ مریدوں کے نذرانوں پہ پلتا ہے، مگر جو پہلے 2 پیر ہیں یہ اپنے نذرانوں پہ اپنی اولاد کو خود پالتے ہیں۔ یہ جو تیسرا پیر ہے میرے محترم سامعین، آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، خون پسینے سے پیسہ کماتے ہیں اور تیسرے پیر کو جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں، مگر جو 2 پہلے پیر ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں یہ خود محنت مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی کر کے لا کے اپنے مریدوں یعنی کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو تیسرے پیر صاحب ہیں ان کا لنگر ہم سال میں 1 دفعہ صرف عرس پہ جا کے کھاتے ہیں۔ یہ جو پہلے 2 پیر ہیں یہ دن میں 3 دفعہ ہمیں اپنا لنگر کھلاتے ہیں۔ کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے؟ تو ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، وہ جو پہلے 2 پیر ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں خوراک دی ہے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، انہوں نے ہمیں جوان کیا ہے، اور قربان جائیے میرے محترم سامعین یہ جو تیسرا پیر ہے اس کے بارے میں شریعت کے آرڈر بڑے سخت ہیں، یعنی کہ ہمارے بارے میں شریعت کے آرڈر بڑے سخت ہیں۔ اگر آپ خوش ہو کے سنیں تو آپ کو بتا دوں شریعت نے ہمارے بارے میں یعنی کہ تیسرے پیر کے بارے میں کتنے سخت آرڈر دیے ہیں۔ اتنے سخت آرڈر ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر یہ تیسرا پیر نماز نہیں پڑھتا تو فارغ، روزہ نہیں رکھتا تو فارغ، اگر اس کے اوپر حج واجب ہے اور حج کرنے نہیں جاتا تو فارغ، اگر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو فارغ، اگر شریعت کے مطابق نہیں چلتا تو فارغ، اگر حضور کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتا تو فارغ، اگر اپنی زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق نہیں گزارتا تو فارغ، اگر یہ تیسرا پیر نشہ کرتا ہے تو پیری فقیری سے فارغ، اگر یہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے تو یہ بالکل فارغ ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تیسرے پیر کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہیں، اتنا سخت آرڈر ہے اللہ کے رسول کا کہ حضور نے فرمایا یہ تمہارا جو تیسرا پیر ہے اگر یہ اس مقام پہ پہنچا ہو کہ تمہارے سامنے ہوا میں 2 زانو ہو کے بیٹھ جائے، یعنی کہ اتحیات کی شکل میں ہوا میں بیٹھ کے دکھا دے اور ایسے ہوا میں مصلی بچھائے اور عبادت کرنی شروع کر دے اور پانی کے اوپر ایسے چلتا ہوا جائے اور دریا پار کر جائے اور اس کے پاؤں بھی نہ گیلے ہو، اور یہ جو تیسرا پیر ہے اگر اس مقام پہ ہو کہ پتھر کو دم کرے تو وہ ہیرا بن جائے، مٹی کے ڈھیلے پہ پھونک مارے تو وہ سونا بن جائے، حضور نے فرمایا اگر یہاں تک ہو کہ دم کرے اور مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دے، پھر حضور نے فرمایا اگر تمہارے اس تیسرے پیر کا ایک عمل بھی میری شریعت کے خلاف ہے، میری سنت کے مطابق نہیں، تو حضور نے فرمایا وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی اور تمہارا پیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا تیسرے پیر کے بارے میں آرڈر بڑے سخت ہیں۔ تیسرے پیر نے جہاں پہ تھوڑی سی مسنگ کی وہاں پہ گیا، پھر اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب آئیے اللہ سے پہلے 2 پیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قبلہ اماں جی سرکار اور قبلہ ابا جی سرکار کے بارے میں۔ اور یہ 2 پیر تو ہر کسی کے ہیں نا، ان 2 پیروں کے بغیر تو بندہ دنیا میں آ نہیں سکتا، یہ 2 پیر ہوتے ہیں تو بندہ دنیا میں آتا ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیسرے پیر کے بارے میں تو آرڈر بڑے سخت ہیں، یہ جو 2 پہلے پیر ہیں یا اللہ ان کے بارے میں بھی بتا۔ پروردگار اگر ماں باپ یعنی کہ یہ 2 پیر
نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، ہم نے زندگی میں یا اللہ ان کو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو، کبھی ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو، باپ نشہ کرتا ہو، اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یا اللہ تیرے بھی نافرمان ہو، تیرے نبی کے بھی نافرمان ہو، شریعت کے باغی ہو، اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارتے ہو، یا اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قربان جائیے، اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، شریعت کے خلاف چلے، میرے اور میرے رسول کے باغی ہو جائے، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں کافر اور مشرک بھی ہوں اور تمہیں بھی کہیں چلو آپ بتوں کی پوجا کرے اور تمہیں بتوں کی پوجا کا حکم دے، وہ آگے سے اکڑ کے جواب نہیں دینا کہ نہیں 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 میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر بھی ہاتھ باندھ کے بڑی محبت اور عاجزی سے کہنا ہے کہ قبلہ اماں جی سرکار اور ابا جی سرکار آپ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا پیار سے انکار کر دینا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر یہ کافر اور مشرک بھی ہو تب بھی میں نے ان کی تابعداری تمہارے اوپر لازم قرار دے دی ہے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ آج تو آپ کے دو اصل پیروں کی شان بیان ہو رہی ہے، امی جی اور ابو جی کی شان بیان ہو رہی ہے، اپنے اپنے امی ابو کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہماری محفلوں میں ایک نعرہ لگتا ہے جیوے جیوے مرشد جیوے، اور میں اس نعرے کا جواب دیتا ہوں۔ نعرہ لگانے والا کہتا ہے جیوے جیوے، آگے سے بندے کہتے ہیں مرشد جیوے۔ میں نے زندگی میں جب بھی اس نعرے کا جواب دیا ہے اپنے اصل پیر کو ذہن میں رکھ کے نہیں دیا، اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھ کے دیا۔ تو کیوں نہ پھر آج کامران حسین صاحب کی امی جی کے ختم پہ آج ہم اپنے امی ابو کے لیے نعرہ نہ لگائیں؟ تو میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے کہنا ہے مرشد جیوے، میں کہوں گا جیوے جیوے، آپ نے کہنا ہے مرشد جیوے، اور اپنے امی ابو کو ذہن میں رکھ کے نعرہ لگانا جیوے جیوے مرشد جیوے۔ ہاتھ اٹھا کے بھئی آج یہ آپ کی زندگی کی پہلی محفل ہے جس میں آپ کی امی ابو کے نعرے لگ رہے ہیں، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ اور قربان جائیے ان دو پیروں مرشدوں پہ، یہ کیوں نہ جیئیں، یہ ساری زندگی جیئیں، یہ قبر میں بھی جیئیں، اس لیے کہ یہ دو پیر وہ ہیں جو اپنی خوشیاں ہمارے اوپر قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ دو پیر وہ ہیں جب تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے محترم سامعین، رب کعبہ کی عزت کی قسم ان دو پیروں سے بڑا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آگے اللہ نے آرڈر دیے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کافر اور مشرک ہو اور تمہیں بھی کہیں کہ چلو بتوں کو سجدے کرو، اللہ نے فرمایا پھر پیار محبت سے نہ ایسے ہاتھ باندھ کے نہ کر دینی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا دوسرا حکم یہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم نے دنیا داری کے معاملات میں ان کی تابعداری کرنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تیسرا آرڈر یہ ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر ماں باپ اس طرح کے بھی ہوں تم نے ان کی کسی بات کے اوپر ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ دیکھیے کتنا سخت آرڈر ہے، یعنی کہ کچھ کہنا وہ ایک طرف، اللہ نے فرمایا متھے پہ وٹ بھی نہیں پانا ان کی کسی بات کو ناپسند کرتے ہوئے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، چوتھا آرڈر وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ نے فرمایا ان سے اونچا نہیں بولنا، زندگی میں کبھی بھی اپنی آواز ماں باپ سے اونچی نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اللہ نے فرمایا جب بھی ماں باپ سے بولنا ہے میٹھا میٹھا بولنا ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چھٹا آرڈر اللہ فرماتا ہے، چھواں آرڈر یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے نیما نیما ہو کے رہنا ہے، عاجزی کرنی ہے، عاجزی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا جھٹکی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کے آگے نیما نیما ہو کے رہنا ہے، عاجزی کرنی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہو میرے بندے تو نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. یا اللہ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا جب بھی دعا کرنی ہے یہ کہنا ہے پروردگار میرے ماں باپ کے ساتھ اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھے پالا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ ساری بات مولویوں میں نہ چھوڑیں ہمارے اوپر. آپ خود سوچیں اس سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے کافر اور مشرک بھی ہو تو تب بھی تم نے ان کے لیے دعائیں ہی کرنی، بے شک. تم نے ان کی اطاعت ہی کرنی ہے. ایک پنجابی کے شاعر نے کہا دو جگ اندر جے تو سکھ چان ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر تیری ماں ہوے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر. اچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے تو لباں نو سی لیا کر. تے جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر. رتبہ ماں دا رب بلا